ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے ادھر تھوڑا سا احباب گرامی، حضرات محترم، قرآن کریم کی مجلس ہے اور قرآن دسترخوان ہے رب تعالیٰ کا. قرآن کس کا دسترخوان ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے. اس میں انوار ہیں، اس میں شفائیں ہیں اور اس میں رحمتیں. جو بندہ جتنا متوجہ ہو کر قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، یاد کرنے کی کوشش کرے گا، رب تعالیٰ اتنے ہی انوار اس کو عطا فرمائے گا. میرا مشاہدہ ہے، میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بادشاہی عطا فرمائے. کیا عطا کرتا ہے؟ بادشاہی عطا. یعنی یہ بادشاہ ہے کیونکہ کلام المالکی مالک الکلام. بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جو بادشاہ کا بیان ہوتا ہے، وزیر کا بیان بادشاہ کے بیان کے برابر نہیں ہو سکتا. کائنات کا کوئی بیان رب کے بیان کے برابر نہیں ہو سکتا. آیت پڑھی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال ہے بارگاہ رب العزت میں کہ یا اللہ تم مردے کیسے زندہ کرے گا؟ مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اب ہم نے بھی مرنا ہے اور پھر ہم نے زندہ بھی ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. تم کیا تھے؟ مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی. یعنی پہلے ہم مردہ تھے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے، یعنی آپ ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا تعارف ہے، آپ کا ڈیزگنیشن ہے، یہ تو آپ کا تعارف ہے. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آپ مارز وجود میں نہیں آئے تھے، جب آپ کی روح تھی عالم ارواح میں، تو روح کو رب جانتا تھا. آپ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اور ایک اور دور بھی ہے جب آپ کی روح بھی نہیں تھی. کنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا. اس نے کیا کیا؟ زندہ کیا، تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ. یہ سرکل ہے، یہ دور ہے. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا. اس سے پہلے آپ کوئی شے نہیں تھے. یہاں آپ کی رجسٹریشن ہوئی. پھر یہاں سے آپ یہاں آئے، زندہ ہوئے. یہاں سے لے کر یہاں تک آئے، یہاں آ کے مر گئے. یہاں آ کے کیا ہوا؟ فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تو آپ قبر میں سوال و جواب کا حصہ بنے. اللہ کے فرشتوں نے آپ سے پوچھا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ان سوالوں کے بعد انہوں نے آپ کو مارا نہیں، آپ زندہ رہے. اگر آپ جنتی ہیں تو جنت میں چلے گئے، یا جنت کے باغات میں چلے گئے، یا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی. اگر آپ بہت نیک ہیں، بہت آگے کی چیز ہے، تو آپ کی قبر کو ایک جنت بنا دیا، یا جنت کی طرف کھڑکی بنا دی، یا جنت کی طرف دروازہ بنا دیا. جو زندگی میں کمایا اس کے حساب سے آپ کو یہاں قبر میں مرتبہ دیا گیا. ثم الیہ ترجعون، پھر یہاں آپ نے رہنا ہے ایک خاص مدت تک.
پھر جب جناب اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، پہلے میں تو وہ پھونک ماریں گے، جتنے زندہ ہیں وہ سارے مر جائیں گے، پھر اس پر ایک وقت گزرے گا، پھر دوبارہ پھونک ماریں گے جی، اور پھر ہر کوئی قبروں سے باہر آ جائے گا۔ قبروں سے کیا جائے گا؟ باہر آ جائے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر حضرت ابراہیم نے یہی بات پوچھی کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم ایمان نہیں ہے تمہارا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، ہاں یا اللہ تو مردے زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں ذرا یہ ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں جب ساری چیز اپنے سامنے دیکھوں، جب بچے ذبح ہوتا ہے نا یہ قربانی کا جانور، تو بچے دیکھتے ہیں کیسے ہو، آج کل بچے سمجھنے ہو گئے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو تب بچے احمق بھی ہوتے تھے کہ جانور ذبح ہوا تو دونوں جا کے تو اندر ایک دوسرے کے گلے پر چھری چھری ایسے ذبح کیا، تو کئی بچے اس طرح بھی جان بحق ہو گئے۔ تو بچوں کو پہلے ہمارے زمانے میں تو قریب نہیں آنے دیتے تھے، چلو 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 نکل جاؤ تم، کہ کہیں یہ اس کا ایکسپیریمنٹ نہ شروع کر دیں۔ اب بچے جو ہیں وہ منظر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس جانور کو باندھتے ہیں، کیسے اس کو گراتے ہیں، کیسے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اور کیسے وہ اس کی جان نکلتی ہے، کیسے اس کا خون نکلتا ہے، چمڑی اترتی ہے، گوشت بنتا ہے۔ تو یہ جو سارا منظر ہے بچوں کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار اس طرح ذبح کرتے ہیں، اس طرح جانور قربانی ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب میں دیکھوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ میرا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا۔ اطمینان قلب دو طرح سے، دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے اطمینان قلب کے حاصل کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، ایک اطمینان قلب ہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو چیک بھی تو کر لیں اس کو آتا جاتا بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہمارے یعنی ادب عربی میں اس کو افادت الخبر اور لازم افادت الخبر کہتے ہیں، شاہ کہ افادت الخبر تو یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو کوئی بات بتا رہے ہیں جس کو وہ جانتا نہیں تھا، یہ ہے افادت الخبر۔ اور لازم افادت الخبر یہ ہے کہ وہ بندہ تو جانتا تھا جو بات آپ اس کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو بتا اس لیے رہے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں، یہ ہے لازم افادت الخبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اطمینان قلب کے لیے کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ سے کہا عیسیٰ آپ اپنے رب سے کہیے کہ اللہ آسمان سے خوان نازل کرے، دسترخوان نازل کرے۔ اور جب دسترخوان نازل، اللہ نے کہ نبی جناب عیسیٰ نے کہا یہ باز آ جاؤ، یہ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمارا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں جب آسمان سے دسترخوان اترے تو ہم اس میں سے کھائیں، اور کیا کریں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرتا ہے، وہ کوئی یعنی مٹیریل ہے، حصی ہے، روحانی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ایسے مچھلی آئی اور ایسے دسترخوان آیا اور ایسے روٹیاں دیکھ رہی آئی ہیں پھر واپس چلے گی۔ کہا نہیں، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں۔ چنانچہ دسترخوان آیا، اس میں ایک مچھلی تھی بنی ہوئی، روٹیاں تھیں، کچھ اس طرح سے چٹنی وغیرہ تھی، ایک نوالا توڑتے تھے وہ روٹی کا اور مچھلی کا ایک پیس لیتے تھے۔ ابھی روٹی کا نوالا انہوں نے توڑا ہے اور مچھلی کی طرف گیا تو پیچھے سے روٹی جو کم ہوئی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے۔ پھر مچھلی کا کچھ حصہ لقمے میں لیا تو وہ مچھلی ذرا کم ہوئی، ابھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تو مچھلی پھر پوری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کئی دن تک اس میں سے کھاتے رہے۔
روٹیاں کھاتے رہے، مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، لیکن آخر تک نہ روٹیاں کم ہوئی نہ مچھلی کم ہوئی۔ یہی حال میرے رب کی جنت کا ہوگا، وہاں کوئی چیز کم نہ ہے۔ انہوں نے کہا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم انک صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، کہ اے عیسیٰ کو ایسی بات نہیں ہے، ہم اس میں سے کھائیں گے بھی، ہمارے دل میں مطمئن ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے ظالم شک میں تھے کہ یہ اللہ کے نبی جو بات کر رہے ہیں، آج کل کئی لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا، یہ تو آتا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن ان سے کہنا بھائی رازق اللہ ہے، وہ کہتے آہو جی رازق تو اللہ ہے لیکن کوئی کوشش تو کرنی پڑے گی نا، اور رازق اللہ ہے تو کوشش بھی وہی کروا لیتا ہے۔ تم نے تو اس کی رزاقیت کو بالکل پسے پش ڈال کے اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل اور سارا جو ڈیزائن ہے، جو سٹرکچر قائم کیا اپنے خاندان کا، وہ کیا کیا؟ بیگم کہتی ہے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو پائلٹ بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو ہم نے قرآن کا عالم بنانا ہے، اس کو ہم نے جنتی بنانا ہے، اس کو ہم نے متقی بنانا ہے، اس کو ہم نے نبی پاک کا عاشق بنانا ہے، اس کو رب کا عارف بنانا ہے۔ یعنی سٹرکچر یہ ہے کہ ہمارا اول آخر جو مطلوب ہے وہ دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے۔ اور اطمینان قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، کیونکہ میں زیادہ فوکس اسی پوائنٹ پر کرتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ ہم بچوں کو اسکول کے لیے تو ٹائم پہ تیار کر دیں، لیکن بچوں کو مسجد کے لیے ٹائم پہ تیار نہیں کریں۔ بچوں اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا، یہ نہیں کبھی کسی ماں نے کہا بچوں اٹھو نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز پڑھ لو، اذان ہوگی، اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم، بچوں اسکول جانا ہے۔ شام کو ہی انڈا ڈبل روٹی اور جیم شیم لا کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ لے کے جانا ہے، لنچ میں بھیجنا ہے، سارا کچھ اسکول کے لیے فل تیاری، وہ چھوڑ کے آیا، گاؤں چھوڑ کے بچے پڑھا رہے ہیں۔ اور میری بات سنو، میں اس فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ کافر کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ کافر کا ہے۔ مومن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ میرے رب نے جو مجھے دینا ہے، جس دن بچہ، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس دن بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لیتا ہے، 10 دن، اس دن اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا لکھ دیتا ہے، کہاں مرے گا لکھ دیتا ہے جی، اور وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ یعنی یہ 4 چیزوں کا اس وقت لکھا جاتا ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ہاں کوشش منع نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، عزت والی روٹی ملے، اسکول سے ملے، تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیف اصبحت، تو نے کیسے صبح کی؟ اس نے کہا اصبحت مومنا یا رسول اللہ، میں نے مومن ہونے کی وجہ سے صبح کی ہے۔ آپ نے پوچھا لکل شیء حقیقت ما حقیقت ایمان کا، ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں، جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ کی نعمتیں دوزخ کے عذاب دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں جاتا دیکھ رہا ہوں، پل صراط کو دیکھ رہا ہوں، میزان کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے. ایمان تو ہمارا ہے، لیکن کیا ایمان اس درجے کا ہے؟ اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں. حضور نے پوچھا بتاؤ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ میں نے کہا انبیاء کا ایمان سب سے آپ نے ان کا ایمان کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو رب کو دیکھا، رب کے جلوے دیکھے، رب نے ان پر وحی نازل فرمائی، وہ ساری کیفیتوں سے گزرے، ان کا ایمان افضل. پھر یا رسول اللہ ہمارا ایمان افضل. فرمایا تمہارا ایمان کیسے ہو؟ تم تو وحی نازل ہوتی دیکھتے ہو، تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے افضل ہے؟ کہ حضور پھر کس کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا ان کا ایمان افضل ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ہم پر ایمان لائیں گے. اور ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے کہ جن کی خواہش ہوگی کہ ہماری زندگی کی ساری متاع، ساری جمع پونجی لے لو، ایک جلوہ رسول اللہ کا دکھا دو، ایک دفعہ رسول اللہ کو دکھا دو، ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، سب کچھ دینے کے ایک لمحے کے لیے تمہاری بارگاہ میں حاضری پر سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. یہ ہے سب سے افضل ایمان کا درجہ. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہو. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم ہوگا. ہم تو یہ ساری باتیں قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی حقائق اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا یہ تو ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کے باطن کا باطن ہے، پھر اس کے باطن کا باطن ہے. اس تک پہنچنے کی جستجو جس بندے کی نہیں ہے اس کی کیا جستجو ہے؟ کیا زندگی کا مقصد ہے کہ پڑھ لکھ جائے نوکری مل جائے؟ بس نہیں، علم کا مقصد ہے معرفت ربانی. کس کی معرفت ہے؟ اللہ کی معرفت. کس کی معرفت؟ اللہ. پھر ذرا کس کی معرفت؟ اللہ کی. کل میری محفل میں جمعرات کو محفل ہوتی تو دو بچے آئے نماز عشاء کے وقت، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کس کلاس میں؟ کہتا ہے سیکنڈ ڈگری میں پڑھتا ہے. ایک کہتا ہے میں 9th میں پڑھتا ہوں. 9th میں سے پوچھا، میں نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں مول صاحب؟ میں نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جو پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو؟ یار اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس نے بڑے کی طرف، میں نے کہا تم بتاؤ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا نوکری کے لیے. میں نوکری کس لیے کروں؟ رزق کے لیے. میں نے رزق والا تو اللہ نے کیا. اب یکدم جو اس کو یہ وہ تھوڑا سا نا نروس ہو گیا کہ مجھ سے انہوں نے کیا پوچھ لیا. میں نے کہا رزق کا تو وعدہ اللہ نے نہیں کیا. میں نے کہا تو نے 14 سال کس لیے لگا دیے؟ میں نے کہا یہی 14 سال اگر تم رب کی تلاش میں لگاتے، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ دے جو تمہیں رب تک پہنچا دے، تو جو رب کی راہ دکھا دے، جو رب کا جلوہ دکھا دے، جو رب کا قرب عطا کر دے، ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے تو یہ 12 سال تمہارے، یہ 14 سال جو لگائے ہیں، اس کی قیمت پوری ہو جاتی. اور حضرت غوث پاک کی جو ماں تھی اس کو نہیں پتا تھا میرے بچے کو کوئی ڈپلوما کر لینا چاہیے. انہوں نے تو 40 دینار دیے، بیٹا جاؤ جا کے علم حاصل کرو. جدی پشتی ولی ہے، ماں بھیج دے جا علم حاصل کر. کس لیے علم حاصل کرنا ہے؟ تاکہ تجھے رب کی معرفت مل جائے، رب کا جلوہ مل جائے. تو حضرت خزیمہ ہے رسول اللہ کے ایک صحابی. یہ بات آپ کے لیے بڑی ضروری ہے سننا، توجہ سے سننا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی